عوام کو کیا ہے، وہ تو بس یہ دیکھتی ہے کہ محلے کا فلاں شخص بڑا بگڑا ہوا تھا، تبلیغ میں گیا تو داڑھی رکھ لی، نماز پڑھنے لگا اور بری عادتیں جو تھی ان سے کنارہ کش ہو گیا۔ اتنا کافی ہے تبلیغی جماعت کے اچھے ہونے کی دلیل میں، ایسا دیوبندی لوگ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مگر ان دیوبندیوں کو یا تو معلوم نہیں ہے یا معلوم تو ہے مگر اس سے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں کہ کلمہ نماز سے یہ لوگ تبلیغی جماعت میں جا کر روشناس تو ہو جاتے ہیں مگر جمہور علماء امت کے عقائد سے منحرف ہو جاتے ہیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ یہ بات خود دیوبندی نے کہی ہے، جسے ہم آگے پیش کریں گے۔ نیز سامعین و ناظرین، تبلیغی جماعت میں جانے کے بعد کیسے لوگ اپنے اور لوگوں کے دین و دنیا کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، یہی آج کی اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں۔ ساتھ ہی جو آپ نے تھمبنیل میں پڑھا ہے وہ بھی دیوبندیوں کے گھر سے ہی ثابت کرنے والا ہوں۔ تو چلیں بلا تاخیر ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ باطل کا رد کریں گے، ہم ہیں بریلی والے۔ سامعین، آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے کسی ویڈیو میں آپ نے اس کتاب کلمۃ الہادی کے صفحہ نمبر 41 کے اس حوالے کو ملاحظہ فرما لیا ہے، جس میں تبلیغی جماعت کی حقیقت کو ایک الگ ہی انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ ایک بار پھر آپ ملاحظہ فرمائیں۔ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے، لکھنے والے کون ہیں؟ محمد سلمان، یہ دیوبندیوں کے مولوی ہیں۔ یہ لکھتے ہیں، جیسا کہ آپ یہاں پڑھ سکتے ہیں، کہ اس وقت تبلیغی جماعت قصہ گو واعظین کی فیکٹری بن چکی ہے، جبکہ موضوعات کبریٰ میں لکھا ہے کہ دین کو سب سے زیادہ نقصان قصہ گو واعظین نے پہنچایا۔ تبلیغ نام ہے قرآن و حدیث کا، جبکہ موجودہ تبلیغی جماعت نے اپنا اصول بنایا ہوا ہے کہ مشورہ وحی کا بدل ہے۔ گویا کہ انہوں نے قرآن اور حدیث کو مشورہ کے ذریعے ریٹائرڈ کر دیا ہے۔ اب ذرا غور سے دیکھیں، لکھا ہے تبلیغی جماعت کے فوائد بہت زیادہ ہیں، لوگ کلمہ نماز سے روشناس ہو جاتے ہیں، لیکن جمہور علماء امت کے عقائد سے منحرف ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا سامعین، اگر کسی کے ظاہری اعمال تو اچھے ہوں، مثلا کلمہ نماز وغیرہ پڑھنے میں تو بڑی دلچسپی دکھاتے ہوں، لیکن عقائد اس کے درست نہیں ہوں، جمہور علماء کے خلاف ہوں، تو پھر محض اعمال کا بہتر ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ عقائد کا درست ہونا اعمال کے درست ہونے سے کہیں زیادہ اہم اور ضروری ہے، ورنہ سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ دیوبندیوں کے متکلم اسلام الیاس گھمنڈ کہتے ہیں۔ جی ہاں، دیکھیں آپ کے سامنے پیش ہے یہ کتاب، اور اس کے صفحہ نمبر 9 پر دیکھیں، عرض مؤلف میں لکھا ہے کہ ہر مذہب میں عقائد کی حیثیت مرکزی رہی ہے، اسی پر تمام ادیان کے افراد اپنی کامیابی سمجھتے ہیں۔ اسلام نے بھی عقائد کی درستگی پر بہت زور دیا ہے۔ ہمارے علماء کرام نے اصلاح عقائد پر جو محنت فرمائی ہے وہ کسی عقل مند سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ اگر کوئی شخص ساری عمر اعمال اچھے کرتا رہے لیکن اس کے عقائد یا ان میں سے کوئی ایک عقیدہ بھی درست نہ ہو تو روز قیامت اس کے سارے اعمال غارت ہو جائیں گے۔ لہٰذا سامعین، یہ بات ذہن نشیں رہے کہ اعمال سے کہیں زیادہ عقائد کا درست ہونا ضروری ہے۔ مگر تبلیغی جماعت میں جانے کے بعد لوگ کیسے اپنے اور دوسرے کے دین و دنیا کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ ہمارے ایک دوست تبلیغی جماعت میں گئے، کوئی دیہاتی بھی ان کے ساتھ تھے۔ جب انہوں نے بیان شروع کیا کسی گاؤں میں، تو بیان میں کہنے لگے، فرمایا جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ ایسے ہے جیسے زنا کرنے والا۔ فرمایا جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ ایسے جیسے قتل کرنے والا۔ فرمایا، ایسے فرمایا کیا کہہ کے حدیثیں آ رہی ہیں۔ یہ صاحب کہتے ہیں، میں نے سوچا کہ یار یہ حدیثیں آج میں پہلی مرتبہ سن رہا ہوں۔ فرمایا ہم نے تو کبھی نہیں سنا کہ نبی نے ایسے فرمایا۔ کہہ رہے میں نے بیان کے بعد اس کو پکڑ لیا کہ یار آج تو نے اتنا کچھ کہا کہ فرمایا، ہم جب کہتے ہیں فرمایا تو مراد نبی نے فرمایا نا۔ تو یار یہ جو اتنی ساری حدیثیں تو سنا رہا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا ایسے جیسے قتل کیا، جو نماز نہیں پڑھتا ایسے جیسے زنا کیا، تو کس نے یہ فرمایا؟ کہہ رہے ہم نے فرمایا۔ کیا کہہ رہے؟ ہم نے فرمایا۔ ہم نے کہا بھائی یہ تیرے فرمودات کے لیے لوگ یہاں نہیں بیٹھ، کچھ بھی فرما دے تو۔ غور فرمائے سامعین کہ کیسے یہ لوگ
لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ فرمایا فرمایا کہہ کر اپنی بات کہتے ہیں، جبکہ لوگوں کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ حدیث شریف سنائی جا رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنا رہا ہے، مگر وہ کس کا فرمان ہوتا ہے؟ خود متکلم کا اپنا، خود دیوبندی کا اپنا فرمان ہوتا ہے، اور اسے فرمایا فرمایا کہہ کر کے بیان کر دیتا ہے، وہ بھی صحیح نہیں بلکہ غلط بیانی، غلط باتیں، غلط مسائل جو ہے فرمایا فرمایا کہہ کر کے یہ لوگ لوگوں میں بیان کرتے ہیں۔ مطلب اپنی بات کو اس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ سننے والوں کو یہ دھوکہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنایا جا رہا ہے۔ اب آپ خود سوچیں، کیا یہ دین کی تبلیغ ہے یا خود اپنی باتوں کی تبلیغ ہے؟ اسی طرح سامعین، ایک اور ویڈیو میں کیسے دیوبندی بدعقیدگی اور غلط بیانی کرتے ہیں، اس کا اظہار اسی طارق مسعود نے کیا ہے۔ اب وہ بھی آپ لگے ہاتھ ملاحظہ فرما لیں، دیکھیں یہ کیا کہتے ہیں۔ ہمارے ایک استاذ نے ایک واقعہ سنا ہے کہ ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے گاؤں میں، انہوں نے فتویٰ دیا جو لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ کہہ رہے میں نے کہا بھائی یہ کیا ہو گیا بھائی؟ کہہ رہے میں جلسے کے بعد ان مولوی صاحب گاؤں میں نا جو بھی پھینک دے جا کے، گاؤں دیہاتوں میں خطیب ہوتے ہیں نا، پھینکوں جو مرضی پھینک دو، پبلک بولتی ہے سبحان اللہ۔ تو وہ کہتے ہیں میں خطیب صاحب سے ملا، میں نے کہا آپ نے کیسے فتویٰ دی جو ٹی وی دیکھے وہ کافر ہے؟ کہہ رہے میں نے احتیاطاً کہا ہے۔ میں نے کیا کیا ہے؟ احتیاطاً۔ احتیاطاً تو کفر سے بچایا جاتا ہے، کہ کافر ہو بھی رہا ہے تو احتیاطاً اس کو کیا کہو مسلمان، کہ بھائی ایسا نہ ہو اس کا کچھ اور مفہوم ہو۔ تو انہوں نے کیا کر دیا؟ احتیاطاً کافر قرار دے دیا۔ یہ عجیب احتیاط ہے۔ دراصل سامعین و ناظرین، شریعت کو یہ دیوبندی لوگ اپنے گھر کی لونڈی سمجھتے ہیں، اس لیے جو منہ میں آتا ہے ان کے یا جیسا سمجھ میں آتا ہے ویسا ہی یہ لوگ بیان کر دیتے ہیں۔ جانتے ہیں نا کیوں؟ کیونکہ دیوبندی فرقہ کے لوگ خدائے پاک سے اور اس کے دین سے نفرت کرتے ہیں۔ جی ہاں، نفرت کرتے ہیں یہ لوگ اللہ اور اس کے دین سے۔ اب آپ کہیں گے کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ دیوبندی خدا اور دین خدا سے نفرت کرتے ہیں؟ تو اس پر جو دلیل ہے اس سے آپ حضرات واقف ہی ہوں گے، کیونکہ یہ حوالہ بہت ساری ویڈیوز میں پہلے ہی پیش کر چکا ہوں، پھر ایک بار پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ دیکھیں، یہ ہے کتاب جس کا نام ہے اہل دل کے انمول اقوال، یہ دیوبندیوں کی کتاب ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 290 پر دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے۔ لکھا ہے کہ رنڈیوں، شراب خانوں اور سینما خانوں سے ہم عشق کرتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ دیوبندی مولوی۔ دیوبندی مولوی یہ کہہ رہا ہے کہ رنڈیوں، شراب خانوں اور سینما خانوں سے ہم عشق کرتے ہیں، لیکن خدا اور اس کے دین سے نفرت۔ خدا را اپنی بھلائی اور بہتری کے لیے آنکھیں کھولو۔ تو سامعین، آپ خود سوچیں کہ جن لوگوں کو خدا سے اور اس کے دین سے نفرت ہو، وہ بھلا خدا کے لیے یا خدا کے دین کے لیے کام کیسے کریں گے؟ یہ تو دین کو بدنام کرنے کی ہی کوشش کریں گے نا۔ اس لیے طارق مسعود کی زبانی آپ نے سنا کہ ایک دیوبندی تو فرمایا فرمایا کہہ کر اپنی بات کو اس طرح بیان کیا جس سے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنایا جا رہا ہے ایسا محسوس ہو، معلوم ہو، جبکہ دوسری ویڈیو میں بتایا کہ معمولی بات پر کفر کا فتویٰ جڑ دیا اور اس شرعی زیادتی کا نام احتیاط بتایا۔ یہی وجہ ہے سامعین و ناظرین کہ علماء اہل سنت و جماعت نے ہمیشہ سے دیوبندیوں، تبلیغیوں کی مخالفت کی ہے اور ان سے دور رہنے کی خصوصی تاکید کی ہے۔ اس لیے آپ کو بھی چاہیے کہ بات سمجھیں اور غلط کو غلط سمجھتے ہوئے باطل فرقوں سے ہمیشہ اپنے آپ کو دور رکھیں اور ان کو اپنے پاس آنے نہ دیں۔ تو بس سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو جانے سے پہلے لائک کر دیں، کچھ کہنا چاہیں تو کمنٹ باکس میں لکھیں اور اس ویڈیو کو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔